بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان 'ਚ ایک نواں سیاپا ہے اور نواں سیاپا یہ ہے کہ جدو دیکھو تسی کہ جناب کوئی نہ کوئی سیاستدان اگر کسی دوسری پارٹی کے بندے سے اگر مل لیتا ہے تو وہ جناب جو پارٹی ہوتی ہے وہ سوال و جواب کرتی ہے کہ تو انہوں کیوں جا کے ملیا سے. اور فرض کرو اگر خدا نخواستہ جو ہماری سوشل میڈیا کی مشہور پارٹی ہے وہ ہے پی ٹی آئی، سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ فین فالوئنگ جناب سوشل میڈیا پہ وہ پی ٹی آئی کی ہے. اور اگر آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ پرائیویٹ کہیں ملاقات کر لے اور اس کی بان جان تصویریں تو اس بندے کی تو جینا حرام ہو جائے گا بھائی. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے. عاطف خان جناب آج کل تو بڑی گڈ بک میں آپ کو پتہ ہے جنید اکبر خان صاحب جو خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر منتخب ہوئے ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو بنایا، تو وہ جو ہے ان کی جو گروپ ہے وہ ہے عاطف خان اور شاہ فرمان اور شکیل. تو جب یہ والا گروپ ہے تو جناب عاطف خان کا تو ویٹ ہے پھر ٹھیک ہے نا. بے شک جناب موصوف پہلے بھی کوشش کرتے رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے، پہلے بھی نہیں بنے تھے، اور جب پرویز خٹک صاحب کو اٹھایا گیا تھا تب سے تو محمود خان بن گئے تھے. عاطف خان کا تو اس ٹائم بھی بڑا موڈ تھا. اب علی امین گنڈا پور بن گئے تو اب بھی وہ بڑا موڈ تھا. پھر انہوں نے دیکھا کہ گورننس نہیں اس طرح صوبے میں دے پا رہے موجودہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، تو انہوں نے جناب گروپ اپنا متحرک کیا. عمران خان صاحب دے کان پڑھنا شروع کرتے. انہوں نے کہا جناب اے ہو رہا ہے. تو وہ جب کوئی بھی پارٹی کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جب ان کی دال نہیں گلی ہوتی تو وہ لازماً پھر کمپلینیں ضرور کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جنید اکبر خان اور شاہ فرمان اور یہ موصوف عاطف بھائی صاحب جو ہیں یہ انہوں نے شو ڈالا ہوا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کرپشن جو ہو رہی ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی چھتری تھلے ہو رہی ہے. انہوں نے پتہ ہے اس طرح کی گلیں جناب سامنے آئی ہیں سن. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور سے ایک عدد جو عہدہ تھا وہ واپس لے لیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. اور یہ والا جو گروپ ہے جنہوں نے کہا جناب کرپشن ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب کرپشن دے ثبوت دے دیو. پھر انہوں نے کہا کہ ہوں اسی کرپشن دے ثبوت لے کے خان صاحب آواں گے. کرپشن بہرحال ہو رہی ہے لیکن ثبوت اب ہمیں اکٹھے کرنے پڑیں گے. یہ جیل میں ملاقات کے بعد یہ سارے لوگ آئے تھے. اب عاطف خان صاحب کی ملاقات ہو گئی جناب اور حادثاتی طور پہ بقول ان کے ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ ان کی جو تصویریں تھیں جو ہم بھی ایک دو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ان کے واٹس ایپ گروپوں میں ہم بھی ہیں تو وہاں بھی جناب بڑی لے دے ہو رہی تھی کہ تصویریں جب انہوں نے جو جناب کو پتہ ہے تو ہے پھر کیا ہوا تھا کہ جو اون چودھری ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اون چودھری وہی ہیں جو عمران خان صاحب کے بڑے کلوز ہوتے تھے. اور جب بشا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو اون چودھری صاحب آگے تھے. پھر اون چودھری صاحب جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کٹی ہو گئی، علیحدہ ہو گئے. پھر انہوں نے رج کے میڈیا پہ بیٹھ کے ان کی شکایتیں لگائیں اور پھر بلکہ نکاح کے حوالے سے عدت میں نکاح کے حوالے سے عدالت میں اون چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف پیش ہوئے تھے گواہ کے طور پہ. تو اب الٹا دیکھو اتنی خطرناک گفتگو ہے یہ والی ساری جو میں نے کی ہے کہ اتنے پی ٹی آئی والے تو معاف نہیں کر دیں میرے لوگوں نے. لیکن ہوا کیا پھر کہ عاطف خان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے. تصویریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور پارٹی رہنماؤں کی طرف سے بھی اور جو ورکروں کی طرف سے عاطف خان کی رج کے پلید کی جا رہی ہے مٹی. تو عاطف خان صاحب نے جناب ذرائع بتا رہے ہیں، یہ ذرائع خبر ہے اور جنگ نے بھی چھاپی تھی تو وہاں سے میں پڑھی تھی خبر کہ عاطف خان کی اون چودھری سے ملاقات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت پارٹی رہنماؤں نے اس عمل پر انتہائی رج کی تنقید کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور تو غصہ نکال رہے ہوئے گا کہ جناب میرے تو صوبے کی کرپشن کے حوالے سے اور گڈ گورننس نہیں میں قائم کر سکا. عمران خان صاحب کو شکایت لگائی ہے نا لوگوں نے، انہوں نے تو موقع غنیمت جانا. اور مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے یہ واٹس ایپ گروپ میں پہلے یہ تصویریں ڈالی ہیں وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے لوگ تھے ان کے ساتھ اس گروپ میں، یعنی کہ ان کے، اور یہ پہلے ہی ریکی کروا رہے ہیں، ان لوگوں کی ریکی کروا رہے ہیں کہ بھائی نظر رکھو ان تینوں پہ، چاروں پہ بلکہ جنید اکبر سمیت نظریں رکھی جا رہی ہیں. اور جب نظر رکھی جا رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو گروپ ہے یہ بشرا بی بی صاحبہ کے جناب گڈ بک میں ہے. عاطف خان، جنید اکبر خان، شاہ فرمان
یہ جو لوگ ہیں یہ بشرا بی بی کی گڈ بک میں ہیں. بشرا بی بی تو جیل میں ہیں، لیکن یہ بشرا بی بی صاحبہ کی جناب سمجھ لیں کہ ان کے بندے ہیں. پارٹی میں ہوتے ہیں اکثر، جیسے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو چاہ رہا ہوتا ہے، یہ بات تو ہے. تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عاطف خان نے کہا کہ یہ بھائی خفیہ نہیں ہے میری ملاقات، اور دن کی روشنی میں وہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے کوئی چوری تو نہیں ملیا، یہ بھی انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا میں تو سب کے سامنے ملاقات کی ہے. تو کسی نے تصویر انہوں نے کہا بنا کے تو شیئر کر دی. میں تو اسلام آباد کلب میں معمول کے مطابق واک کے لیے گیا تھا. معمول کے مطابق آپ چیک کریں، سیاستدان اسلام آباد کلب میں ایسی تو بڑھ نہیں سکتے ہوتے جناب. اسلام آباد کلب کی تو ممبرشپ بھی ہے، آپ کو پتہ بڑی مہنگا ہے وہاں تو سارا کھاتا. جرنلسٹ تو خیر جا سکتے ہیں، یہ تو میں اپنے طور پہ کہتی گل، لیکن باہر جا بھی سکتے ہیں. لیکن عام بندے کا داخلہ وہاں نہیں ہوتا. وہاں پہ واک کر رہے تھے عاطف خان صاحب، انہوں نے کہا جی میں ہوتے واک کر رہا تھا، اون چودھری جناب میرا آمنا سامنا ہو گیا. کسی نے تصویر بنائی، بس کسی نے تصویر بنا کے وائرل کر دی. اور مزید جو کہا جا رہا ہے کہ عاطف خان کی بات سے گروپ میں دیگر جو گروپ میں شامل جو دیگر لوگ تھے انہوں نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے یار معمول کے مطابق وہ واک کرنے گئے تھے، ان کا انسیڈنٹلی یا ایکسیڈنٹلی اگر اون چودھری سے ملاقات ہوگی تو کی ہے، کوئی گل نہیں، ملاقات ہی ہے نا، خیر ہے. کئی لوگوں نے پھر یہ بات کی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے مرکزی سیکٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم پرا نے مچھاں کھچی ہیں، آج کل بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، داڑھی بھی بڑی ہوئی ہے اور بولتے بھی بہت زیادہ دبانگ ہیں. انہوں نے جناب فل ٹائم دبانگ انداز میں کچھ کہا ہے. اور جیو کے پروگرام میں ان کی گفتگو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی ورکرز اور قیادت عاطف خان کی اس ملاقات کو انتہائی ناپسندیدہ عمل سمجھتی ہے. یہ بات کی شیخ وقاص اکرم نے. میں کہتا ہوں دساں، شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ اون چودھری نے ہمارے لیڈر ان کی اہلیہ کے خلاف گواہی دی تھی. یہ عدم برداشت ہے، یہ دیکھیں سوسائٹی میں. اور بہرحال جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت انتہائی ایموشنل ہوتے ہیں، اور وہ ان کا لگاؤ جو ہے اپنے بانی سے، اپنے مرشد پاک سے، وہ بہت ہائی ہے بھائی، بہت ہی ہائی ہے. تو وہ جو شیخ وقاص اکرم نے بات کی ہے، جو ان کی لائن کے لوگ ہیں، یہ بھائی اس عمل کو واقعی عاطف خان کو لتاڑ رہے ہیں. لیکن باقی اب آپ دیکھ لیں کہ عاطف خان نے یہ کہا. لیکن میرا پتہ نہیں، بس سے تو بہت زیادہ لوگوں نے آمدے نے، مینوں بھی آمدے نے. اب میں اگر فرض کرو یہ بات یہاں پہ کروں کہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ناراض ہو کے دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں، عمران خان صاحب نے ہو سکتا ہے ان کو ٹاسک دے دیا ہو کہ بھائی جان تسی دوسرے نے ملو، جو ناراض ہو کے سامنے چھڑ کے سارے انہوں اکٹھا کرو، کیونکہ اب ہمیں دوبارہ اکٹھ کی ضرورت ہے. سیاست میں آپ کو پتہ ہے حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی، مسالت ہو جاتی ہے پارٹیاں آپس میں، آج کے دشمن کل کے دوست، کل کے دوست آج کے دشمن، ایویں ہو جاتا ہے. وفاداریاں بھی چینج ہوتی ہیں، پتہ تو آپ کو سارا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی میں لوگ آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جو الیکشن کئی لوگ لڑے تھے، خورشید قصوری صاحب تھے، جہانگیر ترین صاحب تھے، اس طرح کے اور لوگ بھی تھے، علیم خان تھے، بے شمار لسٹ لمبی. تو وہ لوگ دوسرے پارٹیوں سے وفاداریاں چینج کر کے آئے تھے. پھر اور بھی آتے تھے، وکٹیں عمران خان صاحب گراتے تھے کہ ایک اور وکٹ ڈگنے والی ہے، فلاں پارٹی سے فلاں بندہ آ رہا، تو وہ آ رہے تھے. پھر جب ان کے اقتدار نہیں رہا ان کے پاس، تو اب ان کی پارٹی کے لوگ بھی ادھر چلے گئے، ٹوٹ گئے تھوڑے بہت. یعنی کہ علیم خان چلے گئے، جہانگیر ترین چلے گئے، اور اون چودھری چلے گئے، پھر اور بھی کافی سارے لوگ، خورشید قصوری تو نظر ہی نہیں آ رہے. تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے جناب، وہ سارے کے سارے چلے گئے پی ٹی آئی سے. نون لیگ کی طرف سے بھی چلے گئے، شاہد خاقان عباسی چلے گئے، نون لیگ سے مفتاح اسماعیل بھی چلے گئے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں بھائی جی. تو بہرحال یہ جو عمل تھا جو میں بتانے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ذمہ داری لگا دی ہو، بشرا بی بی کے ساتھ مشاورت کر کے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم نے پاور ریگین کرنی ہے دوبارہ اور الیکشن آگے لڑنا ہے، تو اپنے جو ناراض لوگ ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع رکھو. یہ بھی ہو سکتی ہے بات، کیسے نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا فوری طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہرحال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.